آج ماں عزت کرے، قدر کرے. ماں باپ کو اللہ نے وہ عزتیں بخشی ہے، وہ شان عطا کی ہے. ایک طرف 70 ولی بیٹھ جائیں تیرے حق میں بد دعا کرنے کے لیے، اور تنہا ماں بیٹھ جائے تیرے حق میں دعا کرنے کے لیے. اللہ 70 ولیوں کی تو ٹال دیتا ہے، ایک ماں کی نہیں ٹالا کرتا ہے. بے شک بے شک. ہاں ماں کی خدمت کیا کر. کئی بار لوگ یہ بھی کہتے ہیں چلو اب ماں تو چلی گئی اب کیا کرنا، تو پھر ایسی ہی محفلیں سجایا کرو ماں کی. عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی محفلیں سجایا کرو. میں تو وسیم بھائی اکثر لوگ نا کئی بار مجھ سے کہتے ہیں پریشان ہو گئے، سیدھی بات کہتا ہوں کہ پھر ماں سے دعا کرانا. کہتا ہے پھر کہ ماں نہیں ہے. میں کہتا ہوں جا قبرستان جا، وہ قبر میں لیٹی ہے، اسے تیرا انتظار ہے. جا کھڑا ہو قبر کے پاس، جا کے ہاتھ اٹھا، سورہ فاتحہ پڑھ، جو سورت آیتیں تجھے آتی ہیں وہ پڑھ، جو درود یا نعت تجھے آتا ہے وہ پڑھ. وہ پڑھنے کے بعد ماں کی روح کو بخش دے. تیری کوئی پریشانی ہے نا، ماں کی قبر پہ کہ امی پریشان ہوں، دعا کر دینا. خدا کی قسم جتنے ماں باپ زندگی میں کام آیا کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ مرنے کے بعد کام آیا کرتے ہیں. بے شک بے شک سبحان اللہ. لیکن ہمیں وقت ہی کہاں ماں باپ کی قبر پہ جانے کا، وقت ہی نہیں. سال میں 2 دن ایسے آتے ہیں جس میں جوان اکثر قبرستان جایا کرتا ہے، شب قدر اور شب برات. ان 2 راتوں میں اکثر نوجوان قبرستان جاتے ہیں. لیکن یار کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے. قبرستان جاتے ہیں نا تو قبروں کی صفائی کرتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، اگربتی موم بتی لگاتے ہیں. اوپر کی صفائی سے اندر والے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تھوڑا سا بتایا جائے. آپ نے جھاڑو لگا دی، لائٹ لگا دی، اندر بھی پہنچا اس کا اجالا؟ بولیں اندر پہنچے گا اس کا اجالا؟ آپ نے جو اوپر صفائی کی ہے اس صفائی کا اثر نیچے پہنچے گا؟ تم بلب لگا کے، جھاڑو لگا کے، اگربتی لگا کے لوٹتے ہو، اندر سے ماں کہتی ہے پگلے یہ تو نے اپنی صفائی کی ہے، اوپر کا اجالے کا انتظام کیا، تھوڑا سا اندر بھی اجالا کر کے چلا جا. سبحان اللہ. وہ کیسے اجالا ہوگا؟ اس اجالے کا طریقہ یہ کہ بھلے اوپر اگربتی نہ لگا، اوپر چراغ نہ جلا، رب نے تجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دی، ہاتھ اٹھا کے پڑھ لے، اور پھر اس کی روح کو بخش دے. اندر سے آواز آئے گی نادان ہے وہ لوگ جو اوپر چراغ جلاتے ہیں. میں کتنی نصیب والی ہوں جس نے قبر کے اندر چراغ کے لیے رب نے مجھے تیرے جیسا بیٹا دے دیا. سبحان اللہ. رب نے تیرے جیسا بیٹا. اندر کے روشنی کے لیے بھائی اندر کی فکر کیا کرو. ماں باپ کی قبر کے اندر اجالا کریں، قبر کے اندر اجالا کریں. تو اگر کوئی کام بگڑا ہوا چلتا ہے نا، میں نے وسیم بھائی کئی لوگوں کو بتایا حضرت جی، اور یہ میرا تجربہ بھی، یہ میرا تجربہ میں نے دیکھا، جن لوگوں کو میں نے بتایا نا کہ ہر ہفتے ماں کے نام کی قرآن خوانی کرا، اللہ نے پھر ان کی مصیبتیں ٹال دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کہہ رہا اپنا مزار پہ چلے جاؤ، 40 دن اگربتی لگا کے آؤ، کام ہو جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے، بے شک اللہ والے ہیں، لیکن سب سے بڑا ولی تو گھر کے اندر لیٹا ہوا ہے یار. بوڑھا باپ سب سے بڑا ولی ہے تیرے حق میں. اس کے کمرے کا چراغ روز چلا دیا کر وقت سے، اللہ اس چراغ کی برکت سے تیرے نصیب کو روشن فرمائے گا. جاتے ہیں نا قبرستان بولو، اور جو نہیں جاتے ہیں نا بھائی تو پھر انہیں کندھے پہ لے جایا جاتا ہے. جو خود چل کے جاتے ہیں وہ پلٹ کے آ جاتے ہیں، جنہیں لے کے جایا جاتا وہ پلٹ کے نہیں آتے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا جایا کرو قبرستان، ماں کی قبر دیکھا کرو، بیٹھ جایا کرو. قبر کی حقیقت جانتے ہو کیا؟ وسیم بھائی اپنی امی کی قبر پہ جائیں تو ایسا تو ہوگا نہیں قبرستان میں ایک ہی ماں ہوگی، بہت ساری مائیں لیٹی ہیں نا، ہوتی ہیں کہ نہیں بھائی؟ بہت ساری مائیں قبرستان میں لیٹی ہیں. تو جو کروٹ والی لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں مبارک ہو، تو کتنی خوش نصیب ہے، رب نے تجھے ایسا بیٹا دیا ہے جو تیری قبر پہ آتا جاتا رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قبر کے اندر سے ماں کہتی ہے. لوگ کہتے ہیں جو دائیں بائیں قبر والے ہوتے ہیں
نصیب والی ہے، تیرا بیٹا ہر جمعے کو آتا ہے، روز فجر بعد آتا تجھے چہرہ دکھانے کے لیے۔ پھر وہ اندر سے کہتے ہیں ہم اگرچہ سن نہیں پاتے، دنیا ہے الگ ہے ہماری، ان کا جہان الگ ہے، ہمارا جہان الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر جانا، ہمارے بیٹے سے کہنا کہ وہ بھی آ جائے، بہت دن ہو گئے ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ ان سے کہنا بڑی یاد آ رہی ہے ان کی، 6 مہینے ہو گئے آیا نہیں میرا بیٹا، ہمارے بیٹے کو بھی بھیج دینا۔ یہ قبر والے کہتے ہیں جانے والے سے یار جایا کرو اپنوں کی قبر پہ، وہ تمہیں یاد کرتے ہیں، وہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی قبروں پہ جایا کرو۔ اور جانتے ہو ماں کی قبر پہ جانے والے کبھی خالی نہیں آیا کرتے ہیں۔ جانتے ہو جب بیٹا جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، ماں کی قبر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور بیٹا پلٹ کے چلنے لگتا ہے، ماں کہتی بیٹے اور ٹھہر جانا، تھوڑی دیر اور بیٹھ جانا، اچھا لگ رہا ہے، لیکن ہماری ضرورتیں اتنی سخت ہیں، ہم 5 منٹ قبر پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، یار جایا کرو تو 1-2 گھنٹہ بتا کے آیا کرو، ماں تھوڑی دیر بیٹھ کے آ جایا کرو۔ ماں تمہیں دیکھ کے تسلی حاصل کرتی ہے، باپ تمہیں دیکھ کے راحت محسوس کرتا ہے، قبروں پہ جایا کرو۔ لوگ جلدی کرتے ہیں پلٹنے کے لیے، لیکن پھر بھی جب بیٹا پلٹتا ہے اس کے بعد ماں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اے میرے پروردگار یہ دیکھ میرا بیٹا میری قبر پہ آیا تھا، اے میرے پروردگار جب یہ میری زندگی میں میرے پاس آتا تھا، کبھی تکیے کے نیچے سے میں نے کبھی اس کو برفی نکال کے دی، اس کے لیے کئی دن کے پھل سنبھال کے رکھے، جب یہ باہر جاتا تھا اس کے آنے کا انتظار کرتی تھی، اے میرے پروردگار آج یہ میری قبر سے جا رہا ہے، خالی جا رہا ہے، اے میرے مالک یا تو مجھے طاقت دے تاکہ میں نکل کے دے سکوں، لیکن میں نہیں نکل سکتی ہوں، میں نہیں دے سکتی ہوں، میرے خدا تو دے سکتا ہے، میرے پروردگار تو دے سکتا ہے۔ رب فرماتا ہے بتا کیا دینا ہے؟ ماں کہتی ہے مالک جب میں زندہ تھی اپنی حیثیت سے دیتی تھی، آج تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے، اپنی شان کے مطابق دے دے۔ پھر جب رب دینے پہ آتا ہے حکم ہوتا ہے فرشتوں یہ جو اس کا بیٹا آیا ہے اس کا نام اعمال چیک کیا جائے۔ اب عمل چیک کیے جا رہے ہیں، کیا لکھا ہے؟ مالک اس کے اعمال میں گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہے، حکم ہوتا ہے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے۔ پھر پوچھا جاتا ہے بتاؤ اس کا نام کون سی لسٹ میں ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مالک اس کا نام جہنمیوں کی جماعت میں ہے۔ رب فرماتا ہے اب اس کا نام جنتیوں کی جماعت میں لکھ دیا جائے۔ پھر پوچھا جاتا ہے بتاؤ یہ میرے دشمنوں میں ہے یا میرے دوستوں میں ہے؟ کل تک تو تیرے دشمنوں میں تھا، حکم ہوتا ہے میرے دوستوں میں لکھ دیا جائے۔ فرشتے کہتے ہیں پروردگار عالم کوئی سجدہ اس نے نہیں کیا ہے، کوئی عبادت ایسی نہیں کی ہے، کوئی ریاست نہیں کی ہے، اے اللہ اتنا بڑا انعام سے ماں کی قبر پہ آنے کا۔ رب فرماتا ہے فرشتوں یہ ماں کی قبر سے جا رہا ہے، جب ماں کے پاس سے جاتا تھا تو خالی نہیں جاتا تھا، اگر میں بھی اتنا دیتا جتنا ماں دیتی تھی ہے تو پھر میرے اور ماں کے پیار میں کیا فرق ہو جاتا؟ یہ اتنا اس لیے دے رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے رب 70 ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی حماد صاحب قبلہ، محفل اصال ثواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کی قبر پہ اپنوں کے پاس قبرستان جایا کرو، اپنوں سے بات نہیں، وہ وقت پورا ہو چکا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، میرے بھائی کی فرمائش ہو ویسے کرنے کے حوالے سے بات کیجئے، ذرا توجہ کیجئے گا میں جو بات عرض کر رہا ہوں۔ جایا کرے اپنوں کے قبرستان میں، اپنوں کی قبروں پہ جایا کرو، یاد کرتے ہیں وہ ہمیں۔ جب جایا کرو نا تو چھوٹے بچے اپنے ساتھ لے جایا کرو، اپنے چھوٹے بچے ساتھ لے جایا کرو، اگرچہ انہیں دعا مانگنی نہیں آتی ہو پھر بھی ہاتھ اٹھوا دیا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہم گناہگاروں کی اللہ ٹال دے، لیکن جب چھوٹے بچے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کی رحمت اٹھے کہ جب تو پیدا ہوا تو کوئی اعلان کر رہا تھا کہ آنے والے زمانے میں اس کا ایک اپنا مقام ہوگا، سارا زمانہ اس کا غلام ہوگا، یہ سارے زمانے کا امام ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کہتے کہتے حضرت آمینہ کی زبان بند ہو گئی۔ جب زبان بند ہوئی نا حضور نے ماں کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، کیا بات، اور حضور کی باتیں کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی۔ باتیں کیا کی؟ حضور کی نعتیں تھی،
جب باتیں کرتے کرتے دنیا سے گئی، سوچو تو صحیح 6 سال کا بچہ ہو، کوئی اور نہ ہو، صرف ماں ہو، اور وہ بھی دنیا سے چل بسی ہو، پھر بیٹے کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ میرے نبی نے نا اپنے لب اپنی ماں کے بند ہونٹوں پہ رکھے اور سینے سے لگا کے کہتے امی اور بولو نا. فرماتے امی اور بولو نا. محدث دہلوی فرماتے 2 مرتبہ میرے نبی نے کہا تھا امی اور بولو. اگر تیسری مرتبہ نبی کہہ دیتے تو ماں کو اٹھ کے بیٹھنا پڑ جاتا. جیسی 2 مرتبہ کہا امی بولو نا، ام ایمن نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا سنو شہزادے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے. اس درد کے ساتھ میرے نبی روئے کہ عرش الہی کے فرشتے بھی رونے لگے. کہتے مالک یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ لے لیا اور پیدا ہونے کے بعد اب یہ 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ. رب نے فرمایا یہ میرا اور میرے محبوب کا معاملہ ہے. فرشتے کہتے محبوبوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے؟ تو رب نے کہا تم نہیں جانتے ہو، محبوب کے بارے میں بہتر جانتا ہوں. مالک یہ کس لیے؟ کہا ہم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ میرے محبوب پہ کسی کا سایہ نہیں ہونا چاہیے، سارے زمانے پہ صرف میرے محبوب کا سایہ ہونا. سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ تاریخ گواہ ہے وسیم بھائی، تاریخ میں ایسی قبر نہیں ملتی ہے جس طرح قبر میرے نبی نے اپنی امی کی بنائی تھی. اسی مقام ابا کے اندر اس سے آگے بڑھنے کے بعد جو ایسی پہاڑیاں، پتھریلا علاقہ، ام ایمن بیان فرماتی میں بے قرار ہوتی تھی، حضور روتے بھی جاتے تھے، ماں کی پتھروں سے قبر بناتے جاتے تھے، اپنے آنسوؤں سے ماں کی قبر پہ چھڑکاؤ کر رہے تھے. کہتے دکھ تو اس وقت ہوا تھا جب میں حضور کو لے کے چلنے لگی تھی تو حضور مڑ مڑ کے ماں کی قبر کی طرف دیکھ رہے تھے، حضور مڑ مڑ کے ماں کی قبر دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. ام ایمن بیان فرماتی ہیں میں حضور کو لے کے سواری پہ بٹھا کے چلی، جیسی میں اوپر سے نیچے اتری میں نے حضور کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، مڑ کے پیچھے دیکھا محبوب نہیں تھے. پھر میں بے قرار ہو گئی، جنگل ہے، شام ہے، تنہائی ہے، کہیں کوئی جانور تو آ کے نہیں لے گیا، کسی شیر یا چیتے نے یا بھیڑیے نے تو حملہ نہیں کر دیا. کہتی میں بے قرار ہو کے تلاش کرنے کے لیے پلٹی. کہتی کلیجہ منہ کو آ گیا تھا. جب میں اونچے ٹیلے پر چڑھی میں نے چل کے دیکھا محبوب ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے، ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے. اور تجھے کیا پتا ماں کیا ہوتی ہے؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. اللہ اکبر. دعائیں کیا کرو، خدا کرے کسی کی ماں دنیا سے نہ جائے، سب ماں کے ساتھ زندگی گزارا کرو یار. مرنا سبھی کو ہے، موت آنی ہے، لیکن ماں کے ساتھ زندگی گزارا کرو یار. پیغمبر اسلام کی زندگی دیکھیں. حضرت ام ایمن کہتی ہیں جب میں حضور کو لے کے مکہ شریف آئی ہوں ایک قیامت کا منظر تھا. 8 سال تک سرکار اپنے دادا کی انگلی پکڑ کے چلتے رہے، دادا کی انگلی پکڑ کے چلے. کہتے پھر وہ دن بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک مکے کے اندر مکے کے سردار کا جنازہ جا رہا تھا تو کوئی بچہ دیوار سے لگ لگ کے رو رہا تھا. وہ محبوب تھے جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتے تھے، کبھی اس دیوار سے لگ کے روتے تھے. اس کے بعد چچا کی کفالت میں آئے، اس کے بعد چچا نے بھی ساتھ چھوڑا. پھر حضور کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا، پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ پیغمبر اسلام کی زندگی گزرنے لگی. اٹھائے ذرا تاریخ کے یہ سنہرے باب کو دیکھیں، ذرا پڑھ کے دیکھیں تاریخ کو. ماں کیا ہوا کرتی ہے، ماں کیا ہوتی ہے. خدا کی قسم تاریخ کا یہ باب بھی پلٹ دوں. یاد رکھنا پیارے، جب مائیں ہوتی ہیں بندہ رونے کے لیے کندھے کا محتاج نہیں ہوتا ہے. جب مائیں ہوتی ہیں آنسو پوچھنے کے لیے کسی کپڑے کا محتاج نہیں ہوتا ہے. جب بیٹے رویا کرتے ہیں ماؤں کے دوپٹوں میں آنسو خشک ہوتے ہیں. جب بیٹوں کو کندھے کی ضرورت ہوتی ہے تو باپ کا کندھا سہارا بنا کرتا ہے. رب کی بڑی نعمت ہے ماں باپ، ان کا احترام کیا کرو. ذرا تاریخ کا یہ باب پلٹ دو، یہ فرق بھی ذرا سن لیجئے گا پیارے. انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے،
شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. خدا کی قسم تاریخ کا یہ باپ بھی رلا دیتا ہے. ایک دن میرے نبی نے ابو جہل کے سامنے سے گزرے, کوئی بات ابو جہل نے کہی, وہ منہ لگنے لگا, پھر اس نے پتھر اٹھایا, محبوب کے سر پہ دے مارا. سرکار روتے ہوئے حرم شریف کے اندر تشریف لائے ہیں. یہ تاریخ سبھی جانتے ہیں, جب بچوں کو چوٹ لگتی ہے دوڑ کے ماں کے پاس جایا کرتے ہیں, اپنی ماں سے شکایت کرتے ہیں. اللہ اکبر, میرے نبی گھر کی طرف نہیں آئے ہیں بلکہ حرم شریف کی طرف جاتے ہیں. حرم شریف کے دروازے سے حضرت امیر حمزہ کی باندی کا گزر ہو جاتا ہے. خاتمہ کا گزر ہوا, اس نے روتے ہوئے محبوب کو دیکھا, چہرہ خون میں کر کے گھر کے اندر آئی ہے. اتنے میں حضور کے چچا شکار سے واپس آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں لاؤ کھانا دیا جائے. تو باندی نے کہا خاتمہ نے کہ جناب غیرت آنی چاہیے. کہا ہوا کیا ہے؟ کہا تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے پتھر سے مارا ہے, میں نے اس کو حرم میں روتے ہوئے دیکھا ہے, اور تمہیں کھانا اچھا لگ رہا ہے. اتنا سننا تھا, اٹھے اپنی جگہ سے, تلاش کیا ابو جہل کو. جہاں ابو جہل ملا کہاں پہنچے, تلوار کے دستے سے جا کے اس کے سر پہ زور سے حملہ کیا, اس کا سر پھٹا. پھر پوچھا کوئی میرے بھتیجے کا پتہ بتائے. کہا ہم نے حرم میں روتے ہوئے دیکھا ہے. اب ذرا سننا پیارے, جب چچا حرم میں آئے ہیں, حضور سجدے میں ہے, آنکھ میں آنسو ہے. چچا نے آواز دی, بھتیجے سر اٹھاؤ بدلہ لے کے آیا ہوں, بھتیجے سر اٹھاؤ بدلہ لے کے آیا ہوں. میرے نبی نے سر نہیں اٹھایا. اس کے بعد چچا نے کندھے پہ ہاتھ رکھا. جب میرے نبی نے سر اٹھایا, آنکھیں آنسو سے بھیگی ہوئی ہے, سجدے کی جگہ آنسو سے تر ہے. اس کے بعد جب میرے نبی کا چہرہ دیکھا, چچا نے کہا تھا بھتیجے لا میرے سینے سے لگ جا, میں تیرا چچا ہوں, آ میرے سینے سے لگ جا. تاریخ کے اندر یہ سنہرے اور آنکھ میں لکھا ہوا ہے, میرے نبی نے ہاتھ ہٹائے, کہا کاش آج میرے باپ عبداللہ ہوتے, آج میرے باپ ہوتے, کسی میں ہمت رکھی تھی جو میری طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیتا. آج میری ماں ہوتی تو میں یہاں تنہا نہ روتا, میں بھی ماں کی گود میں سر رکھ کے رو لیتا. یہ جملے کہے گئے, چچا کی چیخ نکل جاتی ہے. کہا بھتیجے خوش ہو جا, بدلہ لے کے آیا ہو. کہا چچا میں بدلے سے خوش نہیں ہوں گا. کہا پھر کیا چاہیے؟ کہا وہ کلمہ پڑھ لو جو رب نے مجھے لے کے دنیا میں بھیجا. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی عباس صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. یہ ماں ہوتی ہے یار, اللہ نے ماں دی ہے تو عزت کرو, قدر کرو, ورنہ زندگی بھر رو نہیں رونا ہے, رو نہیں رونا ہے. کوئی خوشی آئے گی تب بھی ماں یاد آئے گی, کوئی غم آئے گا تب بھی ماں یاد آئے گی, پوری زندگی یاد آتی ہے ماں. آج ماں عزت کرے, قدر کرے. ماں باپ کو اللہ نے وہ عزتیں بخشی ہے, وہ شان عطا کی ہے. ایک طرف 70 ولی بیٹھ جائیں تیرے حق میں بد دعا کرنے کے لیے, اور تنہا ماں بیٹھ جائے تیرے حق میں دعا کرنے کے لیے. اللہ 70 ولیوں کی ٹٹال دیتا ہے, ایک ماں کی نہیں ٹالا کرتا ہے. بے شک, بے شک. ہاں, ماں کی خدمت کیا کر. کئی بار لوگ یہ بھی کہتے ہیں چلو اب ماں تو چلی گئی, اب کیا کرنا, تو پھر ایسی ہی محفلیں سجایا کرو ماں کی. عیسیٰ علیہ السلام, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسی محفلیں سجایا کرو. میں تو وسیم بھائی اکثر لوگ نا کئی بار مجھ سے کہتے ہیں پریشان ہو گئے, سیدھی بات کہتا ہوں کہ پھر ماں سے دعا کرانا. کہتا ہے پھر کہ ماں نہیں ہے. میں کہتا ہوں جا قبرستان جا, وہ قبر میں لیٹی ہے, اسے تیرا انتظار ہے. جا کھڑا ہو قبر کے پاس, جا کے ہاتھ اٹھا, سورہ فاتحہ پڑھ, جو سورت آیتیں تجھے آتی ہیں وہ پڑھ, جو درود یا نعت تجھے آتا ہے وہ پڑھ. وہ پڑھنے کے بعد ماں کی روح کو بخش دے. تیری کوئی پریشانی ہے نا, ماں کی قبر پہ کہ امی پریشان ہوں, دعا کر دینا. خدا کی قسم جتنے ماں باپ زندگی میں کام آیا کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ مرنے کے بعد کام آیا. بے شک, بے شک, سبحان اللہ. لیکن ہمیں وقت ہی کہاں ماں باپ کی قبر پہ جانے کا, وقت ہی نہیں. سال میں 2 دن ایسے آتے ہیں جس میں جوان اکثر قبرستان جایا کرتا ہے, شب قدر اور شب برات. ان 2 راتوں میں اکثر نوجوان قبرستان جاتے ہیں. لیکن یار کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے. قبرستان جاتے ہیں نا تو قبروں کی صفائی کرتے ہیں, جھاڑو لگاتے ہیں, اگربتی موم بتی لگاتے ہیں. اوپر کی صفائی سے اندر والے کو کیا فرق پڑتا ہے, تھوڑا سا بتایا جائے. آپ نے جھاڑو لگا دی, لائٹ لگا دی, اندر بھی پہنچا اس کا اجالا, بولیں اندر پہنچے گا اس کا اجالا.
آپ نے جو اوپر صفائی کی ہے اس صفائی کا اثر نیچے پہنچے گا. تم بلب لگا کے جھاڑو لگا کے اگربتی لگا کے لوٹتے ہو, اندر سے ماں کہتی ہے پگلے یہ تو نے اپنی صفائی کی ہے, اوپر کا اجالے کا انتظام کیا, تھوڑا سا اندر بھی اجالا کر کے چلا جا. سبحان اللہ. وہ کیسے اجالا ہوگا؟ اس اجالے کا طریقہ یہ کہ بھلے اوپر اگربتی نہ لگا, اوپر چراغ نہ چلا, رب نے تجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دی, ہاتھ اٹھا کے پڑھ لے, اور پھر اس کی روح کو بخش دے. اندر سے آواز آئے گی نادان ہے وہ لوگ جو اوپر چراغ جلاتے ہیں, میں کتنی نصیب والی ہوں جس نے قبر کے اندر چراغ کے لیے رب نے مجھے تیرے جیسا بیٹا دے دیا. سبحان اللہ. رب نے تیرے جیسا بیٹا. اندر کے روشنی کے لیے بھائی اندر کی فکر کیا کرو. ماں باپ کی قبر کے اندر اجالا کریں, قبر کے اندر اجالا کریں. تو اگر کوئی کام بگڑا ہوا چلتا ہے نا, میں نے وسیم بھائی کئی لوگوں کو بتایا حضرت جی, اور یہ میرا تجربہ بھی جی, یہ میرا تجربہ میں نے دیکھا, جن لوگوں کو میں نے بتایا نا کہ ہر ہفتے ماں کے نام کی قرآن خوانی کرا, اللہ نے پھر ان کی مصیبتیں ٹال دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک کہہ رہا اپنا مزار پہ چلے جاؤ, 40 دن اگربتی لگا کے آؤ, کام ہو جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے, بے شک اللہ والے ہیں, لیکن سب سے بڑا ولی تو گھر کے اندر لیٹا ہوا ہے یار. بوڑھا باپ سب سے بڑا ولی ہے تیرے حق میں, اس کے کمرے کا چراغ روز چلا دیا کر وقت سے, اللہ اس چراغ کی برکت سے تیرے نصیب کو روشن فرمائے گا. جاتے نا قبرستان بولو, اور جو نہیں جاتے ہیں نا بھائی تو پھر انہیں کندھے پہ لے جایا جاتا ہے. جی, جو خود چل کے جاتے ہیں وہ پلٹ کے آ جاتے ہیں, جنہیں لے کے جایا جاتا وہ پلٹ کے نہیں آتے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا جایا کرو قبرستان, ماں کی قبر دیکھا کرو, بیٹھ جایا کرو. قبر کی حقیقت جانتے ہو کیا؟ وسیم بھائی اپنی امی کی قبر پہ جائیں تو ایسا تو ہوگا نہیں قبرستان میں ایک ہی ماں ہوگی, بہت ساری مائیں لیٹی ہیں نا, ہوتی ہیں کہ نہیں بھائی؟ بہت ساری مائیں قبرستان میں لیٹی ہیں. تو جو کروٹ والی لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں مبارک ہو, تو کتنی خوش نصیب ہے, رب نے تجھے ایسا بیٹا دیا ہے جو تیری قبر پہ آتا جاتا رہتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ قبر کے اندر سے ماں کہتی ہے, لوگ کہتے ہیں جو دائیں بائیں قبر والے ہوتے ہیں نصیب والی ہے, تیرا بیٹا ہر جمعے کو آتا ہے, روز فجر بعد آتا تجھے چہرہ دکھانے کے لیے. پھر وہ اندر سے کہتے ہیں ہم اگرچہ سن نہیں پاتے, دنیا ہے الگ ہے ہماری, ان کا جہان الگ ہے, ہمارا جہان الگ ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے گھر جانا, ہمارے بیٹے سے کہنا کہ وہ بھی آ جائے, بہت دن ہو گئے ہم نے دیکھا نہیں ہے. ان سے کہنا بڑی یاد آ رہی ہے ان کی, 6 مہینے ہو گئے آیا نہیں میرا بیٹا, ہمارے بیٹے کو بھی بھیج دینا. یہ قبر والے کہتے ہیں جانے والے سے یار جایا کرو اپنوں کی قبر پہ, وہ تمہیں یاد کرتے ہیں, وہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں, ان کی قبروں پہ جایا کرو. اور جانتے ہو ماں کی قبر پہ جانے والے کبھی خالی نہیں آیا کرتے ہیں. جانتے ہو جب بیٹا جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے, ماں کی قبر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اور بیٹا پلٹ کے چلنے لگتا ہے. ماں کہتی بیٹے اور ٹھہر جانا, تھوڑی دیر اور بیٹھ جانا, اچھا لگ رہا ہے, لیکن ہماری ضرورتیں اتنی سخت ہیں, ہم 5 منٹ قبر پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں. یار جایا کرو تو 1-2 گھنٹہ بتا کے آیا کرو, ماں تھوڑی دیر بیٹھ کے آ جایا کرو. ماں تمہیں دیکھ کے تسلی حاصل کرتی ہے, باپ تمہیں دیکھ کے راحت محسوس کرتا ہے. قبروں پہ جایا کرو. لوگ جلدی کرتے ہیں پلٹنے کے لیے, لیکن پھر بھی جب بیٹا پلٹتا ہے اس کے بعد ماں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں, اے میرے پروردگار یہ دیکھ میرا بیٹا میری قبر پہ آیا تھا, اے میرے پروردگار جب یہ میری زندگی میں میرے پاس آتا تھا, کبھی تکیے کے نیچے سے میں نے کبھی اس کو برفی نکال کے دی, اس کے لیے کئی دن کے پھل سنبھال کے رکھے, جب یہ باہر جاتا تھا اس کے آنے کا انتظار کرتی تھی. اے میرے پروردگار
परवरदिगार आज ये मेरी कब्र से जा रहा है, खाली जा रहा है, ए मेरे मालिक या तो मुझे ताकत दे ताकि मैं निकल के दे सकूं, लेकिन मैं नहीं निकल सकती हूँ, मैं नहीं दे सकती हूँ, मेरे खुदा तू तो दे सकता है, मेरे परवरदिगार तू तो दे सकता है। रब फरमाता है बता क्या देना है। माँ कहती है मालिक जब मैं जिंदा थी अपनी हैसियत से देती थी, आज तू अपनी शान के मुताबिक अता फरमा दे, अपनी शान के मुताबिक दे दे। फिर जब रब देने पे आता है हुक्म होता है फरिश्तों ये जो इसका बेटा आया है इसका नाम है अमाल चेक किया जाए। अब अमल चेक किए जा रहे हैं, का क्या लिखा है? मालिक इसके अमाल में गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है। हुक्म होता है इसके गुनाहों को नेकियों में बदल दिया जाए। का फिर पूछा जाता है बताओ इसका नाम कौन सी लिस्ट में है? फरिश्ते कहते हैं मालिक इसका नाम जहन्नमियों की जमात में है। रब फरमाता है अब इसका नाम जन्नतियों की जमात में लिख दिया जाए। फिर पूछा जाता है बताओ ये मेरे दुश्मनों में है या मेरे दोस्तों में है? कब तक तो तेरे दुश्मनों में था, हुक्म होता है मेरे दोस्तों में लिख दिया जाए। फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार आलम कोई सजदा इसने नहीं किया है, कोई इबादत ऐसी नहीं की है, कोई रियासत नहीं की है। ए अल्लाह इतना बड़ा इनाम से माँ की कब्र पे आने का। रब फरमाता है फरिश्तों ये माँ की कब्र से जा रहा है। जब माँ के पास से जाता था तो खाली नहीं जाता था, अगर मैं भी उतना देता जितना माँ देती थी है तो फिर मेरे और माँ के प्यार में क्या फर्क हो जाता। ये इतना इसलिए दे रहा हूँ ताकि दुनिया को पता चल जाए रब 70 माओ से ज्यादा अपने बंदों से प्यार कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, महफिल इसाले सवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत।